بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم الناس حقا على المرأة زوجها وان اعظم الناس حقا على الرجل امه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے بقا کے نظام کو مرد و عورت کے آپسی نظام کے ذریعے جاری و ساری فرمایا کہ جب مرد و عورت کا نکاح ہوگا اور حق زوجیت ادا ہوں گے اور توالد و تناسل ہوگا تو یہ دنیا اسی طریقے سے چلتی رہے گی، اس کے اندر افراد پیدا ہوتے رہیں گے اور آنے اور جانے کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ لیکن یہ نکاح اور توالد و تناسل اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو صرف انسان کی شہوت کے پورا کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک عظیم الشان عبادت اس کو گردانا اور قرار دیا، اور اس کے طریقے اور اس کے آداب اور زوجین میں سے ہر ایک کے دوسرے کے اوپر حقوق شریعت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ آج انہی میں سے کچھ حقوق کو مختصراً عرض کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے جو حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے اوپر، یعنی شادی شدہ عورت کے اوپر دنیا والوں میں سب سے زیادہ جس کا حق ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ اولین حق اس کے شوہر کا ہے، اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں، والدین ہیں، اور اس کے اپنے بچے ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، سب کا نمبر اس کے بعد ہے۔ سب سے پہلے اس کے شوہر کا حق اس سے متعلق ہے۔ اور اگلے جملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کے اوپر دنیا والوں میں سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ سب سے پہلے اس کو اپنے ماں کے حقوق کی رعایت کرنی ہے۔ اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں اور آج ہم اپنے معاشرے کا بلکہ پوری ملت کا جائزہ لیں کہ آج ہم کس رخ کے اوپر جا رہے ہیں اور ہمارا میلان حق کی ادائیگی میں کس طرف جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات کو اس کو سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 15 نشانیاں بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ مرد اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے بیوی کی فرما برداری کرے گا۔ اق امہ واطاع امرأتہ، کہ اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے بیوی کی اطاعت کرے گا، اس کی بات کو مانے گا، بیوی کی بات کے آگے ماں باپ کی بات کو جھکا دے گا۔ آج یہ بات پورے معاشرے کے اندر
پھیل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم اپنے عمل کے ذریعے قیامت کی نشانی کو دنیا کے اندر برپا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حق کو صرف ہمیں سننے کے لیے بیان نہیں کیا کہ ہم اس کو سن لیں، بلکہ یہ ساری تعلیمات عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کے لیے ہے، اور جب تک ہم اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ نہیں کریں گے، نکاح اور آپسی تعلق کے ذریعے جس سکون کا وعدہ کیا گیا کہ مرد و عورت کے اختلاط کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا سامان ہوں گے، دنیا کی زندگی عافیت اور راحت کے ساتھ گزرے گی، ان دونوں کے عفت اور پاکدامنی کا ذریعہ ہوگی، دو خاندان آپس میں ملیں گے، محبتیں آپس میں بڑھیں گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ہر ایک کے حق کو اس کے درجے میں رکھ کر مکمل طریقے سے ادا کریں گے۔ لیکن آج ہم سے حق تلفی ہو رہی ہے، ہر طرف سے حق تلفی ہے، بیوی کی طرف سے شوہر کی، شوہر کی طرف سے بیوی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حق کو بیان فرمایا کہ عورت کے اوپر سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے۔ آپ نے اس کے حق کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا، چنانچہ ایک حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا کے اندر کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ دنیا میں کسی کی پرستش کی اگر اجازت ہوتی، کسی کی عبادت کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو اس کا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن دنیا میں کسی کی عبادت اور کسی کی پرستش کی اجازت نہیں ہے، بندگی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ اس حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے مقام کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شوہر کا مقام بیوی کے اوپر اس کا حق کتنا بلند ہے۔ اس کو کئی طریقے سے حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے جا کر وہاں کے جب حالات کو دیکھا تو وہاں کے لوگوں کا یہ حال دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے پیشواؤں کو اور اپنے سرداروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اس طریقے سے سجدہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، یمن والوں کو اپنے پیشواؤں کو، اپنے سرداروں کو اور اپنے بڑے لوگوں کے سامنے اسی طریقے سے سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو بھی سجدہ کروں، آپ بھی ہمارے پیشوا ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے بھائی کا اکرام کرو، اتقوا اللہ واکرموا اخاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے بھائی کا اکرام کرو، یعنی میرا اکرام کرو، میرے سامنے سجدہ مت کرو۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہی ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو عورت کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ یہی واقعہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش آیا کہ وہ جب حیرہ یعنی کوفہ یا بغداد کے آس پاس یہ علاقہ ہے، جب وہاں پر وہ گئے اور وہاں کے لوگوں کو اسی طریقے سے دیکھا کہ اپنے سرداروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے دل کے اندر سوچا کہ یہ لوگ اپنے سرداروں کا سجدہ کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سے بڑھ کر ہے، کیوں میں ان کو کیوں سجدہ نہ کروں؟ جب آ کر آپ کے سامنے اسی طریقے سے سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یہ مت کرو، بلکہ اگر میں دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو اس بات کا حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن دنیا میں کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے اونٹ نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کی حیت بنائی تو صحابہ کرام نے کہا جب ایک جانور آپ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کریں، تو آپ نے اس وقت بھی یہی ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ مقام رکھا ہے مرد کا عورت کے تعلق سے کہ وہ اس طریقے سے اس کا سربراہ ہے، کہ گویا کہ وہ اس کا خدا ہے، اور اس کو دنیا کے اندر مجازی خدا کہا بھی جاتا ہے کہ اس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو اپنے شوہر کا سجدہ کرتی۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کو محدثین نے اپنی کتاب میں اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی قبروں کے اوپر جا کر اور قبرستان پر جا کر، بزرگوں کے مزارات پر جا کر وہاں پر
سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی پیشانی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، ہم سجدہ تحیہ کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی آپ کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے ہی کی اجازت مانگی تھی۔ حضرات صحابہ کرام ان کے دل کے اندر ایمان اعلیٰ درجے کا تھا، اور جب انہوں نے اس بات پہ اقرار کر لیا کہ بندگی کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی، تو بات بالکل صاف ہے کہ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ عبودیت نہیں تھا، بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدہ تعظیمی سے بھی منع فرمایا۔ یہاں پر فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں کسی بھی دنیا کے اندر کسی بھی فرد کا سجدہ کرنا، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے قبر کے اندر ہو، چاہے مزارات پر ہو، کہیں بھی کسی کا سجدہ کرنا یہ صورتاً بلا شبہ شرک ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، یہ ہمارے ایمان کو غارت کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات ضمناً عرض کر دی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے زوجین کا اور معاشرت کا، وہ ایک دوسرے کے اوپر حقوق رکھا ہے، شوہر کے حق کو بڑھایا ہے اور اس کو مجازی خدا کہا گیا ہے، تو صرف ایک طرف سے بات نہیں، یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، بلکہ مرد کے اوپر بھی عورتوں کی بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب تفصیلی خطبہ بیان فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر پوری شریعت کا نچوڑ جب لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی تھی کہ اے لوگوں، عورت کے بارے میں خیر خواہی کرو، عورت کے بارے میں خیر خواہی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہاری امان میں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہاری امان میں دیا ہے، اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کلمے کی وجہ سے وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کلمے کی وجہ سے وہ تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں خیر خواہی کرو۔ اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان فرمایا کہ مرد کا عورت کے اوپر یہ حق یہ ہے کہ مرد جس کو ناپسند کرے وہ عورت کے گھر کے اندر نہ آئے، اس کے گھر کے اندر نہ آئے، یعنی جس کی ملاقات کو شوہر پسند کرے، شوہر ناپسند کرے، تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو منع کر دے کہ وہ اس کے گھر کے اندر نہ آئے، اور اگر اس کے باوجود بات نہ مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم دیا کہ بیوی کو تنبیہ کریں، مناسب سزا اس کو دے، بہت سخت سزا نہ دے، مار پیٹ نہ کرے، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے عورتوں کا مرد کے اوپر کیا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حق بیان فرما دیا 2 جملوں کے اندر کہ ان کا اپنی استطاعت کے بقدر ان کی دنیاوی معاملات کے اندر خبرگیری کرو، استطاعت کے بقدر اور معاشرت میں جیسا چلتا ہے اس کے بقدر ان کی خبرگیری کرو، ان کے رہنے کا انتظام کرو، ان کے کھانے کا انتظام کرو، ان کے ہر چیز کی فکر کرو۔ یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ذمے کیا ہے، اور صرف کمانا اور کھلانا اور مکان دے دینا یہیں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں کیا، بلکہ اخلاق کے دائرے کو بھی اس کے ضمن کے اندر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں سے سب سے بہترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، مومنین میں سے ایمان کے اعتبار سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کا اخلاق نرم ہو، وَأَلْتَفُومْ بِأَهْلِهِ کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین معاملہ کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش کی۔ تو عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے اور مردوں کے ذمے یہ کیا کہ ان کے ہر طرح کی خبرگیری کرے، ان کی دلجوئی کی کوشش کرے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ وہ اپنے پورے خاندان کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ تمہارے گھر آئی ہیں، وہ اس امید کے ساتھ آئی ہے کہ مجھے یہاں محبت ملے گی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو ان کے والدین کی بھی محبت دیں، ان کے بھائی بہنوں کی بھی محبت دیں، ان کے رشتہ داروں کی بھی محبت دیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ ان کے ساتھ دلجوئی کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارا معاملہ اس طریقے کا کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، اس کے بعد 9 سال کی عمر کے اندر رخصتی ہو گئی۔ 9 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ جب ان کی رخصتی ہوئی تو اپنے کھلونے کے ساتھ وہ رخصت ہو کر آئیں،
ان کے ساتھ جو ان کا کھلونا تھا وہ کھلونا لے کر وہ اپنے سسرال آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، اور آپ کے گھر آنے کے بعد بھی وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ان کے کھلونے کے اندر ان کی گڑیا تھی اور دیگر سامان تھے، وہ سب کچھ تھا، اور ان کی جو سہیلیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تھی کھیلنے کے لیے۔ جب ان کی سہیلیاں کھیلنے کے لیے آتی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، تو آپ کے تشریف لانے کے بعد جو ان کی سہیلیاں ہیں وہ اٹھ کر جانے لگتی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب یہاں سے چلو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو روکتے اور کہتے کہ ان کے ساتھ کھیلو، ان کے ساتھ کھیلو، یعنی ان کی دلجوئی کرتے کہ تم کھیل رہی تو تم کھیلو، ان کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے کھیل کو جاری رکھتے، ان کے سہیلیوں کو وہی روک دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کھیل بھی کیا ہے، ان کے ساتھ مذاق بھی کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ کے اندر ہار گئے، اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ آپ قصداً ہار گئے تھے ان کی صرف دلجوئی کے لیے، آپ قصداً ہار گئے تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن کچھ بھاری ہو گیا، پھر آپ نے ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جیت اس کے بدلے میں ہے، یعنی پہلے میں ہار گیا تھا، آج میں جیت گیا، معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی بھی کی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، حق دونوں طرف سے ہیں، اور یہ رشتہ اسی وقت استوار ہوگا، سکون اسی وقت ملے گا جب ایک دوسرے کا حق ادا ہوگا۔ ہم صرف اپنے حق کے طلبگار ہوں کہ ہماری بیوی ہماری ساری بات مانے، ہم جو کہیں وہ کریں، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک طرف سے معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم بھی اس کی خبرگیری کریں، اس کی دلجوئی کریں، اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے اندر وقت گزارا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں ہے کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے، ہنسی مذاق کرتے، تب جا کر یہ رشتے بنتے ہیں اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور میں عرض کر دوں، کبھی آپ نے سنا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہوئی تو وہ اپنے ساتھ اپنی گڑیوں کو لے کر آئی تھی۔ یہ گڑیاں کس طریقے کے بنی ہوتی ہیں اور کس طریقے کو اس وقت ہوا کرتی تھی۔ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کو جو کھلونا دلایا جاتا ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو گڑیوں کی شکل میں ہوتی ہے، جانوروں کی شکل میں ہوتی ہے، کتا دلا دیا، بلی دلا دیا، اونٹ دلا دیا، سانپ دلا دیا، جانوروں کی شکل میں کھلونے کے نام پر اپنے بچوں کو ہم دلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ٹیڈی بیئر جس کو ہم کہتے ہیں اس کا رواج حد درجے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بچے اس کی ضد کرتے کہ ہمیں یہ دلا دیجئے۔ کیا اس طریقے کا کھلونا ان کے لیے لینا اور ہمارے لیے دلانا جائز ہے؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڑیا اسی طریقے کی تھی جیسے آج کل کے بازار کے اندر گڑیاں بکتی ہیں؟ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کے بنانے سے، تصویر کے رکھنے سے، تصویر سازی سے، تصویر اندوزی سے، ہر چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت طریقے سے منع فرمایا ہے، اور حدیث کے اندر انتہائی سخت وعید آئی ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اس کے اندر سب ہیں جو تصویر بناتے ہیں، تصویر رکھتے ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو کیا اس طریقے کی گڑیوں کا خریدنا ہمارے لیے جائز ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گڑیاں اسی طریقے کی تھی۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگ، ہم جو یہ کھلونے آج خرید رہے ہیں، یہ کھلونا خریدنا ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سراسر تصویر ہے، اور گھروں کے اندر تصویر کا لانا ہے، کھلونے کے نام پر اس کا خریدنا، بچوں کے خوش کرنے کے نام پر، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ گڑیاں کیسی تھی؟ اس کا محدثین نے مختلف جواب دیا ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ کھلونا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تصویر کی حرمت سے پہلے کا تھا، جب تصویر کی ممانعت نہیں ہوئی تھی اس وقت کا یہ کھلونا تھا، اور جب حرمت ہو گئی تو ان کھلونوں کو ہٹا دیا گیا، اس سے کھیلنا بند کر دیا گیا۔ لیکن اس جواب کو بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اس کا سب سے درست جواب جس کو سب نے قبول کیا وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ گڑیاں تھیں، وہ گڑیاں اس طریقے کی نہیں تھی جیسے آج بازار میں عام طور سے بکا کرتی ہیں کہ اس کا ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، چہرہ بھی ہے، سب کچھ بالکل بنا ہوا ہے، بلکہ ان کی گڑیاں اس طریقے کی ہوتی تھی جیسے گھروں کے اندر کپڑے میں روئی اور کپڑا کو ٹھوس کر اس کو سلائی کر دیا جاتا ہے، وہ گڑیے کی شکل میں ایک ڈھانچہ بن جاتا تھا، وہ گڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی۔
اس کے اندر تصویریت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ دیکھنے میں تصویر لگے، بلکہ کپڑے کے اندر کچھ چتھڑے وغیرہ بھر دیے گئے، کچھ روئی بھر دی گئی، کچھ کاٹن بھر دیا گیا، ایک چیز لگنے لگی کھیلنے کی، اس کو گڑیا کا نام دے دیا گیا۔ وہ گڑیا نہیں تھی، وہ تصویر نہیں تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کھیلا کرتی تھی۔ ہم اس کو بنیاد بنا کر آج اپنے بچوں کو کھلونا دلائیں، میرے بھائی اور دوست بزرگوں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔